الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں اور بزرگ دوستوں، یہ دعوت کا کام اپنی زندگی بنانے کا کام ہے. دنیا میں موٹریں کارخانے میں بنتی ہے اور چلنے کے لیے دنیا کا میدان ہوتا ہے. کپڑا ملوں میں تیار ہوتا ہے لیکن اس کا چلن مل میں نہیں ہوتا ہے، وہ بازاروں میں لایا جاتا ہے. آپ اس طریقے سے دنیا کی ہر چیز دیکھیں گے کہ وہ بنتی کہیں اور ہے اور چلتی کہیں اور ہے. انسان اپنے جسمانی اعتبار سے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اور اگر ماں کے پیٹ میں وہ بگڑ گیا، معذور ہو گیا، آنکھیں اس کی چلی گئی، یا لنگڑا پیدا ہوا، یا پاگل پیدا ہوا، یا اندھا پیدا ہوا، تو دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں اور کوئی دنیا کی طاقت بننے کے لیے خبر ماں کے پیٹ میں واپس نہیں کر سکتی. وہ مرتے دم تک ویسا ہی چلے گا. اللہ نے انسان کو بننے کے لیے یہ دنیا دی ہے اور اعمال دیے ہیں زندگی بنانے کے واسطے. اگر ایک آدمی یہاں سے بگڑ کر گیا، قبر کے پیٹ میں چلا گیا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں کر سکتی، وہ ویسا ہی رہے گا. ابھی آپ سن رہے تھے کہ جیسا جیے گا ویسا مرے گا اور جیسا مرے گا ویسا اٹھے گا. ایسے میرے بزرگوں، جیسے آدمی بنے گا ویسے دنیا سے جائے گا اور جیسے جائے گا اللہ کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا. اب بغیر بنے آدمی دنیا کے تمام شعبوں میں چل رہا ہے. تمام شعبوں کا نظام دنیا میں اچھا نہیں ہے. دنیا کے کل شعبے اپنی ذات سے اچھے بھی نہیں، برے بھی نہیں، بلکہ ہر شعبہ چلانے والا جیسا ہوگا وہ شعبہ ویسی ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی. اس مجلس میں حضرت عمر نے صحابہ سے کہا اپنی دل کی بات کہو، تمہاری اندر کی تمنا اور چاہت کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ حضور میری یہ تمنا ہے کہ یہ احد کا پہاڑ سونا بن جائے اور سب کو صدقہ کر دوں اور جنت میں جاؤں. میں تمہاری تمنا کا میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤں اور شہید کیا جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا آپ کی تمنا کیا ہے؟ فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میری یہ جو مجلس ہے حضرت خالد جیسے انسانوں سے بھر جائے. تم سخاوت کر کے جنت میں جاؤ گے، تم شہید ہو کے جنت میں جاؤ گے، لیکن دنیا کا نظام اچھا چلے اس کی حضرت خالد جیسے انسانوں کی ضرورت ہے. تو بزرگوں دوستو، کوئی چیز اپنی ذات سے اچھی بھی نہیں بری بھی نہیں. جیسے بندوق ہے، پولیس کے ہاتھ آ گئی تو حفاظت کرتی ہے اور چور کے ہاتھ آئے تو لوٹمار کرتا ہے. پیسہ غلط آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو اسے عیاشی کرتا ہے.
اور یہی پیسہ اچھے انسان کے ہاتھ لگ جائے تو نہ جانے کتنے انسانوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. عہدہ اچھے انسانوں کے پاس آ جائے تو اللہ کی مخلوق کو راحت ہوتی ہے، اور ظالم کے پاس آ جائے تو اللہ کی مخلوق پریشان ہوتی ہے. اس کے لیے بزرگوں انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسان تھا. کوئی نبی سڑکیں بنانے نہیں آیا، کارخانہ کمپنی بنانے نہیں آیا. کوئی نبی دنیا میں مکانات کے بنانے کے لیے نہیں آیا کہ ایسا مکان بناؤ، ایسا بناؤ، کپڑے ایسے بناؤ، بلکہ وہ یہ اس کے لیے آئے کہ زندگی اپنی ایسی بناؤ، زندگی تمہاری یوں بننی چاہیے. اور اگر زندگی بنتی ہے پھر یہ جہاں کہیں بھی چلے گا تو یہ اچھا چلے گا. اور آج زندگی کی بگڑی ہوئی ہے. اب جہاں کہیں بھی آدمی چلتا ہے وہ 3 خوبیوں کے ساتھ کمزوری کے ساتھ چلتا ہے. سب ایک تو اس میں کمزوری یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 2 مرغے لڑتے ہیں آپس میں. اچھا، دونوں مرغوں کا مسئلہ دانوں کا مسئلہ نہیں، دونوں کے کوفتے بھرے ہیں. عورت کا مسئلہ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، دونوں کے پاس 5-5 10-10 مرغیاں ہیں. عورتوں کا بھی جھگڑا نہیں. اب جھگڑا کس کا؟ جھگڑا اس بات کا کہ تو بڑا کہ میں بڑا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جیتتا ایک ہارتا ہے. ایک کیا کرے گا؟ جیتے گا، اور ایک ہارے گا. اب جو بیچارہ ہارتا ہے وہ دم دبا کے بھاگتا ہے، اور جو جیتتا ہے وہ پر پڑا کر کہتا ہے میں جیتا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر زمانے میں ایجپشن میں 2 لڑتے ہیں مرغے آپس میں، ایک جیتتا ایک ہارتا ہے. جو بیچارہ ہارتا ہے وہ دم دبا کے مکان کے کونے میں بیٹھ جاتا، کسی کو شکل بھی نہیں دکھاتا. اور وہ جیتتا ہے وہ کندھوں پر بیٹھ کے اس کا جلوس نکلتا ہے. آج آدمی اقتدار کے لیے یوں چل رہا، مر رہا ہے عہدے کے لیے. اور ایک اس میں کمزوری یہ آئے گی کہ یہ بھیڑیا بن کے چلے گا. بھیڑیے کی کیا صفت ہے؟ بھیڑیا بکری کو کاٹ کھائے گا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بکری کے کھانے سے اس کے 2 بچے بھوکے مر جائیں گے. اس کو اپنے پیٹ بھرنے سے مطلب. ایک شیر جانور کو کھا لیتا ہے تو اس کے بچے ہیں. ایسے ہی بزرگوں آج کا انسان بھیڑیے کی صفت کا ہے. وہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا نقصان کرتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے، حرام سے کھاتا ہے، سود سے کھاتا ہے، جھوٹ سے کھاتا ہے. نہ جانے کیا کیا کھانے کے راستے اس نے اختیار کر رکھے ہیں. یہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، دوسرے کا نفع نقصان بالکل نہیں دیکھتا. میرا مفاد کس میں ہے، میرے کو فائدہ کیسے ملے، یہ بھیڑیا پن ہے. جیسے آج کا تاجر کھانے کے تیل کو گندا کر کے بیچتا ہے، مسالے کو گندا کر کے بیچتا ہے، نقلی دوائیاں بیچتا ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی. اس سے مطلب نہیں، اس کی تجوری بھری اس کو اتنے سے مطلب ہے. یہ آج کے زمانے کا بھیڑیے کی صفت کا انسان ہے. اور ایک ہے بزرگوں سانپ اور بچھو کی صفت. ان کا ایک مزاج ہے، وہ کاٹتے کسی کو، ان کا نفع نقصان کچھ نہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن فطرت ہے کاٹنے کی. ایسے بہت سے انسان ایسے ملیں گے وہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے، نفع کچھ نہیں لیکن فطرت بن چکی ہے نقصان پہنچانے کی. ایسے انسان آپ کو عام ملیں گے دنیا کے اندر، ہر قوم میں، ہر برادری میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں. لیکن بزرگوں آدمی بن جائے اور بن کر چلے، یہ اصل چیز ہے. اور یہ بنے بغیر چلتا اس لیے دنیا کا نظام درم برم ہے. یہ بن کر چلے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے سے پہلے قومیں کیسی، ایمان لانے کے بعد کیسی ہوئی. وہ قوم تھی جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتی تھی ایمان سے پہلے، اور فخر کرتی تھی. خود اللہ فرمانے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ.
اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا کیا پاداش میں تجھے قتل کیا گیا؟ ارے بھائی آپ نے میرے بچے کو مارا یا میں نے آپ کے بچے کو مارا؟ جھگڑا تو ہوگا، جھگڑا کرے گا کوئی نہ کوئی جا کر۔ تو کون ہوتا میرے بچے کو مارنے والا؟ اور باپ خود اپنے بچے کو مارے تو کون لڑائی جھگڑا کرے گا؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ میں جانوں میرا بچہ جانے۔ جب باپ اپنے بچے کو خود دفن کر دے تو اب سوال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ فخر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ بیان کرے، پوری مجلس پر ایک طریقے سے عجیب انداز کا جریہ تاری، سب کے آنکھ میں آنسو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو کہ حضور میں زمانے جاہلیت میں سفر میں گیا اور میری بیوی امید سے تھی، میں نے چلتے چلتے کا دیکھ میرے جانے کے بعد لڑکا ہو جائے تو سنبھال کے رکھنا، اور لڑکی ہوئی تو کھلی نبٹ لینا، میرے کو نبٹنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے جانے کے بعد لڑکی ہوئی، اور اس زمانے میں آدمی 10-15 دن میں نہیں لوٹتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے لوٹنے کو۔ لڑکی ہوئی تو ماں نے سنبھال لی، ماں ہے کیسی بھی صحیح، سنبھال لی بچی کو۔ جب اس کے آنے کا وقت آیا تو اٹھا کر پڑوسن کے حوالے کر دیا کہ بچی بہن سنبھال لو، باپ آئے گا تو مار ڈالے گا، تم ہی سنبھال لو۔ جب وہ آئے واپس تو دیکھا مکان کے سین میں جھولا نہیں لگا، چلو نبٹ گیا مسئلہ۔ بیوی کا کیا ہوا؟ لڑکی بھی تو میں نے ختم کر دی، بہت اچھا کیا۔ اب تھوڑے دن بعد وہ لڑکی تھوڑی پاؤں چلنے لگی تو پڑوس میں مکان یہاں آنا جانا شروع کیا۔ اب مانوس ہوئی ان سے، گود میں بٹھا لیتے، پیار کر لیتے، پرائی بچی سمجھ کر کھانے کو دیتے کبھی۔ جب خوب مانوس ہو گئی بچی باپ سے اور باپ مانوس ہو گیا بچی سے، ایک دن بیوی نے دیکھ کر کہا بچی کیسی لگتی ہے؟ بہت اچھی بچی ہے۔ کہا یہ اپنی بچی ہے، تمہارے جانے کے بعد میں نے اس کو ختم نہیں کیا، اس کو سنبھال کے رکھا۔ کہا مجھے بہت صدمہ ہوا اس کا، میں موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن وہ بچی کو لے کے چل دیا جنگل کی طرف، اور میں نے ایک طرف بچی کو بٹھایا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میرے کپڑوں پر مٹی پڑتی، میری داڑھی پر مٹی پڑتی، وہ ننھی سی جان کہتی چچا تمہارے کپڑے پر مٹی پڑ رہی، تمہاری داڑھی پر مٹی پڑ رہی، اور میں اس کو کہتا ذرا صبر کر لے، یہ مٹی تیرے سر پہ پڑے گی جب تو کیا کرے گی؟ وہ بیچاری بچی نہ سمجھ، اس کو کچھ بھی نہیں یہ کیا کہہ رہا۔ اس کے بعد میں جب گڑھا تیار ہو گیا میں نے بچی کو اٹھا کر اس میں پٹ کر میں نے اوپر سے مٹی برابر کرنی شروع کی۔ وہ لڑکی چچا چچا کہتی رہ گئی، مجھے رحم نہیں آیا اور میں نے بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ ایمان سے پہلے کی بات ہے، اور ایمان آنے کے بعد زندگیوں میں تبدیلی آئی ایسی، یعنی جس کو جو بیوی پسند آ جائے اٹھا کے لے جاتا، کوئی روکنے والا نہیں۔ ذرا سی بات پر جانے لی جاتی، کوئی روکنے والا نہیں۔ تیرا اونٹ پہلے پانی پیے، میرا اونٹ پہلے پانی پیے، جیسے آج ہمارے اندر زمانے جاہلیت کے جھگڑے، ارے تو بڑھا کے میں بڑھا، تیری چلے کہ میری چلے، اور تیری گاڑی آگے جائے کہ میری گاڑی آگے جائے، تو آگے جائے کہ میں آگے جاؤں۔ اس زمانے میں اونٹ تھے، آج کے زمانے میں آدمی، فرق اتنا ہی اور کچھ نہیں۔ وہی ساری چیزیں، جب دین جائے گا تو بے دینی تو آئے گی اس کی جگہ پر، اور بے دینی وہ تمام گندگیوں کو لائے گی جو اپنے اندر رکھتی ہے، ساری گندگی آئے گی اس کے ساتھ۔ اور ایمان آنے کے بعد، زندگی بننے کے بعد ابھی کیسے نمونے بنے، یعنی دوسری کی لڑکیوں کو پالنا اب دین بنا، اب بھی تو پالنا ہی پالنا۔ مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو ایک بچی چچا چچا کہتے ہوئے لبکی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ نے گود میں اٹھا لیا۔ یہ حضرت جعفر کی صاحبزادی تھی، ان کے والد شہید ہو گئے تھے۔ آپ نے اٹھا کر سواری پر بٹھا لیا اور کہنے لگے اس بچی کو کون سنبھالے گا؟ کئی صحابہ کھڑے، حضور ہم سنبھالیں گے، ہم سنبھالیں گے۔ ارے کیوں سنبھالو گے تم؟ ایک نے حضرت میرے بھائی کی بچی ہے، دوسرے نے کہا تو کیوں سنبھالے گا؟ حضور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، میں دے دو دے دو۔ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے،
اب اپنی بچیوں کو دفن کرنے والے اب دوسروں کی لڑکیوں کو پالنے والے بنے، دوسروں کا لوٹ کر کھانے والے اب خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے بنے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے چاہے ان کو پاکا ہو، یعنی بچوں کو بھوکا رکھنا اور مہمانوں کو روٹی کھلانا۔ پھر یہ تبدیلی آئی، پھر ظلم کرنے والے مظلوموں کے حمایتی بنے، خود ظالم تھے پھر مظلوموں کی حمایتی بنے۔ اللہ نے نہ جانے کتنی خوبیاں پیدا کی بننے کے بعد، بننے سے پہلے نہیں۔ آج ہم دنیا کے تمام شعبوں میں بنے بغیر چلے۔ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ میرا باپ مسلمان تھا، میری ماں مسلمان تھی، میں بھی مسلمان، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ اور بزرگوں بننا بہت ضروری ہے، بنے بغیر آدمی چلے گا تو نہ جانے کتنوں کے لیے شر کا باعث بنے گا، اور ایک انسان کا بگاڑ پوری انسانیت کو تباہ کرتی ہے۔ ایٹم بم بنانے والا کون؟ کتے سور نے مل کر تو ایٹم بم نہیں بنایا، یہ بنانے والا کون؟ دنیا میں انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے آواز سے زیادہ تیز راکٹ بنانے والا کون انسان ہے؟ کائے کو مارنے کے لیے؟ کتے سور مارنے نہیں، انسان مارنے کے لیے۔ ایک انسان کا بگاڑ پوری انسانیت کو تباہ کرتا ہے۔ ایک کارخانہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے اصل محنت کا میدان انسان ہونا جسے بننا چاہیے، اور بننے کے لیے اللہ نے اس کے لیے چیزیں نہیں دی، اعمال دیے۔ اگر چیزوں سے زندگی بنتی، آپ آج چلے جائیے مکہ مدینے کے اندر، کوئی نہیں بتلا سکتا کہ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کا محل کون سا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کون سا ہے، حضرت عمر کی کوٹھی کوئی نہیں بتلا سکتا، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مکانات آج بھی کوئی نہیں بتلا سکتا کہاں ہے۔ سیدھی سادی زندگی، ہاں چیزیں کچھ نہیں، بہت مختصر ضرورت کے اعتبار سے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر کہ لولا کا ما خلقت الافلاق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ بناتے، کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے، جس کے صدقے میں کائنات بنائی۔ حضرت آدم سے کہا کہ حضرت آدم نے کہے اللہ اس نام کی برکت سے مانگتا ہوں جو آپ کے نام کے ساتھ جنت کے دروازے پر لکھی ہوئی ہے۔ کہا آدم وہ نہ ہوتے سے ہم تم کو بھی نہ پیدا کرتے، اور آپ فرماتے ہیں میں اس زمانے سے نبی ہوں۔ حضرت آدم پانی میں مٹی میں، میں اس زمانے سے نبی ہوں۔ ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے وہ ساری منزلیں طے کروائی کہ آج تک کسی کے لیے نہیں طے کروائی، جہاں فرشتوں کا بھی گزر نہیں، ہر چیز مکمل دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے عقل کے 100 حصے پیدا کیے، اور صرف ایک حصہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں تقسیم کیا، اور 99 کامل حصے اکیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اولین آخرین کا علم عطا فرمایا، 40 جنتی مردوں کی طاقت دنیا میں عطا فرمائی، ایک جنتی مرد کی طاقت 1000 پہلوان کے برابر ہوگی، طاقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے تیز ہوا سے زیادہ، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پونچھے کاٹ لیے تھے، پتہ ہی نہیں کہ پونچھے ہم نے کاٹ لیے، بازو کاٹ لیے، قل حاشا للہ ما ھذا بشر، آج تو فرشتے انسان نہیں، صرف پونچھے کاٹ لیے، بازو کاٹ لیے فرشتے مصر کی عورتوں نے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے۔ اللہ نے اتنا کامل بنایا تھا، اور معراج میں وہ ساری منزلیں طے کی۔ حضرت جبرائیل نے بھی کہا حضور میرے بس کی بات نہیں، آگے تو آپ بھی تشریف لے جائیے، وہ ساری منزلیں طے کروائی۔ اس لائن سے تو آپ بالکل کمال پہ دیکھو گے، اور چیزوں کے اعتبار سے دیکھو کچھ بھی نہیں، بہت کم، بہت ضرورت کے اعتبار سے بہت مختصر، گھر بہت سیدھے سادے،
عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے توڑے گئے تاکہ مسجد میں اسے لیا جائے تو زمانے کے لوگوں نے کہا اللہ عبد الملک ابن مروان کے حال پر رحم کرے، ارے چھوڑ دیتا ظالم تو آج آنے والی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے مکان کو بھی دیکھ لیتی۔ بہت سیدھے سادے مکان۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں میں لیٹی رہتی اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھتے اور میں نیند میں کروٹ لیتی تو آپ سجدے میں جاتے وقت اپنے ہاتھ سے میرا پاؤں الگ کر کے پھر سجدہ فرماتے۔ اتنے تنگ مکان، کھجور کی پتوں کی دیواریں اور کھجور کی پتوں کی چھت، اور بیویوں میں صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دیوانے ذرا مٹی کی اٹھا لی تھی، اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا تھا۔ میں حضور ذرا پردے کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے تو آپ چپ ہو گئے۔ مکان بہت سیدھے سادے، کھانے بہت سیدھے سادے۔ آج تو بزرگوں سوکھی روٹی ہمارے تمہارے حلق سے نہیں اترتی، ترمال چاہیے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو چاہیے، کچھ نہیں چاہیے تو اچار تو چاہیے روٹی کے ساتھ۔ زبر پہ حلق سے نیچے روٹی اترتی نہیں۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں ہم بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پکاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے، آپ گھی کا وہ برتن جس میں تلچھٹ بچا ہوا ہوتا روٹی کو لے کر مزے سے نوش فرماتے۔ کپڑے سیدھے سادے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تحقیق کے بارے میں، آپ کا رہن سہن کیسا، آپ کا کھانا کیسا، آپ کا لباس کیسا، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے مطالبہ کیا آپ کا کوئی کپڑا ہو تو بتلا دو۔ انہوں نے جوڑا رحمت تھی اور کرتا تھا پیش کیا کہ اس کپڑے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں روپیہ، سوا روپیہ، 1.5 روپیہ اس کی قیمت تھی بس۔ کس کا لباس ہے؟ دونوں جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت سیدھا سادہ، کھانے سیدھے سادے، رہن سہن سیدھے سادے۔ بھائی عائشہ فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بہت سیدھی سادی زندگی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، دن میں 2 مرتبہ نہیں کھایا، دوپہر کھایا تو شام نے اور شام کھایا تو دوپہر نہیں۔ ایک مرتبہ فرماتی میں نے کوئی چیز منہ میں ڈال لی شام کو دوپہر کو کھا کر اور مجھ کو منہ چلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ یہ میں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے کیا؟ فرمایا اس کے بعد میں اللہ کی قسم میں پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد میں مہمانوں کے استقبال میں بیٹھ جاتی ہوں اکرام میں، اور 2 نوالے میرے زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر میری طبیعت کو قرار نہیں رہتا، میں منہ پہ کپڑا ڈال کر گھنٹوں مکان کے کونے میں بیٹھ کر روتی ہوں۔ عائشہ پیٹ بھر کے روٹی کھانا شرافت کی علامت ہوتی، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کے روٹی دیتا۔ فرماتی ہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ہمارے اوپر کبھی کبھی مہینہ، کبھی 1.5 مہینہ، کبھی 2 مہینے ایسے بیت جاتے کہ ہمارے گھر کے چولہے نہ سالن کے لیے سلگتے نہ روٹی کے لیے سلگتے۔ کسی نے کہا ماں حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا ہے خالہ تم لوگ کیسے زندہ رہتے تھے؟ کہنے لگی 2 چیزوں سے اعلیٰ سردار کالی چیزیں کھجور اور پانی ہماری مہینوں کی خوراک ہے، کھجور اور پانی۔ اور فرماتی ہیں کبھی کبھی ہمارے انصاری پڑوسی تھے، ان کی اونٹنیاں تھی، ان کی بکریاں تھی، کبھی کبھی دودھ دے جایا کرتے تو وہ بھی کبھی کبھی کی بات فرماتی ہیں، مستقل چیز نہیں ہے۔ اور فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے خاندان میں سے کسی نے بکرے کی ران ہدیتاً بھیجی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اندھیرے میں کیے۔ تو کسی نے پوچھا اماں اندھیرے میں کیوں کیا، چراغ جلا لیا ہوتا؟ سبحان اللہ تم بھی کیسی بات کرتے ہو، ارے سالن میں تیل نہیں پڑتا، چراغ میں تیل کیسے پڑے گا؟ کسی نے پوچھا بھی اماں جان چراغ سالن میں تیل کیوں نہیں پڑتا تھا، کہ مدینے میں تیل نہیں ملتا یا آپ لوگ نہیں منگاتے؟ فرمانے لگی یہ بات نہیں، کبھی ہم منگا لیتے، کوئی کبھی لا کر دے دیتا، اور سالن چولہے پر چڑھا ہے، سالن چولہے پر چڑھا ہے، تیل آتا تو ہماری بھوک کتنی رہتی، ہم سالن پکنے کا انتظار نہیں کرتے، ہم کچا تیل پی جایا کرتے ہیں۔ ہماری گھر کی زندگی ایسی، چیزوں کے اعتبار سے بہت کم۔
آپ اسے اندازہ لگاؤ. حضرت عائشہ فرماتی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن کی بات میں نے گھر پہ نگاہ ڈالی، میرے گھر میں ہے کیا چیز. اور چراغ ہاتھ لگا، مٹی کا تھا، ہاتھ کا تھا، واللہ عالم. دوپٹے سے صاف کیا اور پڑوسن کیا، چراغ بیچ کے دیا، لا بہن تھوڑا سا تیل یا گھی ادھار دے دے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کم سے کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت چراغ کی روشنی میں ہو جائے. اس دن چراغ جلایا. فرماتی ہیں جس دن ہمارے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ، چیزوں کے اعتبار سے کچھ نہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے اتنی بلندی، اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ایک چیز بتلانا چاہتے ہیں مسلمان کو، دیکھو زندگی بننے کا ضابطہ چیزیں نہیں، اعمال ہے. اعمال بناؤ اور اعمال بنا کر کے آؤ. اور اعمال اللہ نے سب کے لیے یکساں رکھے، اس میں تفریق نہیں کی. چیزوں میں کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو بالکل کم دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو درمیانی دیا. لیکن اعمال اونچ نیچ نہیں دیے، سب کو برابر دیے. اعمال سب کے لیے بننے کے راستے برابر برابر رکھیں. اور بننے کی راہ کیا بتلائی؟ فرمایا بننے کی چیز سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یہ بننے کا راستہ ہے. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو صحیح پہچاننا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز تھی جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. زبان کے بول کو ایمان نہیں کہتے یا بیان کو ایمان نہیں کہتے. اگر میں کھانے کی بات کروں کہ وہ اسے پیٹ بھرے گا کیا؟ بولو نا. بلکہ آپ کو غصہ آئے گا، بند کرو تمہاری بات چیت، بھوک لگی ہے کھانا لاؤ. غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ کھانے کی بات کرتے میں نے کھانے کا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو کھانے کی باتیں کھانا نہیں ہو سکتی. یا آپ نے کھانے کا ٹیپ کر لیا اور بھوک کے ٹائم پہ ٹیپ چلا لیا، پیٹ بھر جائے گا؟ ارے بولو نا. جیسے ہم لوگ ٹیپ کرتے بیانات کو، اسی کا دین آ جائے گا کیا؟ جیسے کھانے کے ٹیپ سے کھانا نہیں ہوتا، ایسے دین کی باتوں سے دین نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق آدمی کے دل سے. ایمان کا تعلق دل سے. اور ایمان کی مسافت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، بہت مختصر. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے رب ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ دل کا وجدان بنے، یہ ایک بارش کی مسافت ہے. بس زبان کا بول دل میں آ جائے، ایک بارش. دل کا زبان کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک بارش کا، دو بارش نہیں، ایک بارش. یہاں تک آ جائے بس. پھر دیکھو آگے آتا نہیں آتا. پھر آئے گا انسان کے 5.5 فٹ پہ، پھر آئے گا گھر میں، پھر آئے گا مارکیٹ میں، پھر آئے گا دنیا کے بازاروں میں. جب اندر نہیں بنتا تو باہر بھی نہیں آتا. اور یہ کوئی رسمی چیز نہیں، وقتی چیز نہیں. جاندار ہوگا ایمان عمل کے اعتبار سے. جب ایمان اس کا جاندار ہوگا، اندر بات اتر جائے. کرنے والی ذات اکیلی تن تنا صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں. بنانا، بگاڑنا، موت، زندگی، کامیابی، ناکامیابی، نفع نقصان اور روزی کا دینا، عزت کا دینا، ذلت کا دینا اور نفع کا دینا، نقصان کا دینا، ایک اللہ کے قبضے کی بات ہے. ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں. وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں اور سب کچھ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں اور ساری کائنات ان کی محتاج ہے. ہوائیں وہ چلاتے ہیں، پانی وہ برساتے ہیں، سورج کا نظام ان کے قبضے کا اور چاند کا نظام ان کے قبضے کا، زمین آسمان کا نظام ان کے قبضے کا، موت و زندگی کا نظام ان کے قبضے کا، روزی کا دینا نہ دینا ان کے قبضے کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کس لوگوں کے گھر میں کبوتر ہوتے نا، کبوتر کوئی نیچے کھانے میں کوئی اوپر کے کھانے میں. اگر مالک اوپر والے کو دانا ڈال دے تو اوپر والا جیے گا اور نیچے والے کو ڈال دے تو نیچے والا جیے گا. ایسی اللہ کا معاملہ ہے. جس شعبے میں انسان ہوگا اللہ تعالیٰ عزت دیں گے تو عزت ملے گی اور نہیں تو ذلت ڈالیں گے تو ذلت ملے گی. نیچے اوپر کا کوئی مسئلہ نہیں. دنیا خالی برتن کی طرح ہے،
اوپر سے جو ڈالو گے وہی آئے گا. دنیا خالی برتن ہے، تمام شعبے خالی برتن ہیں. اوپر سے جو چیز اللہ ڈالیں گے برتن میں وہی چیز آئے گی. عزت ڈالیں گے عزت اور ذلت ڈالیں گے ذلت. بعض مرتبہ آدمی کو مال میں ذلت آتی ہے، بعض مرتبہ عہدوں میں ذلت آتی ہے، دنیا کے نقشوں میں ذلت آتی ہے. اب دیکھو 4 آدمی دنیا میں ایسے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت کسی کو نہیں دی. ایک تو بے دینوں میں ایک تو مخت نسل جس نے یہودی کو فلسطین سے اجاڑا پھیلایا ساری دنیا میں، اور ایک بزرگوں نمرود جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی اور اس کا پایا تخت ہندوستان تھا نمرود کا. اور ایمانداروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، یہ دونوں چمکے وہ دونوں مٹے. اگر دنیا کے شعبے میں چمکنا ہوتا تو وہ دونوں بھی چمکتے، لیکن یہ دونوں اپنے اعمال کی بنا پر چمکے حکومت میں، اور وہ بے دینی کی بنا پر اپنی حکومت میں مٹے. تو اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمارا غلط ہے. اللہ کرے ہم کو اس سے نجات ملے کہ محنت پر پیسے ملیں گے اور پیسوں سے مسئلے حل ہوں گے. یہ حضور عزت کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ چاہے میں پھنسے ہوئے سب کی چیزوں کا مالک اوپر والا ہم کو اللہ نے بنایا بزرگ دوستوں، اور سب کو اللہ نے بنایا، اور سب کی زندگیوں کے مالک صرف اللہ ہے. اب رہ گیا نظام دنیا کا، وہ بھی اللہ کے تابع کا ہے. چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ، اسکول جاتے تھے، سامنے اسکول کے سامنے ڈبے والا کھڑا رہتا تھا. ڈبے والا وہ کٹ پٹلیوں کا تماشا دکھاتا تھا 1-1 پیسے میں. آج تو 1-1 پیسے کا بھائی کا 2 پیسے کا بھی بھاؤ نہیں ہے، 10 پیسے کا بھی بھاؤ نہیں ہے. پہلے 1 پیسہ ملتا تھا کھٹے والا. بچے کیا سمجھتے تھے؟ میں پورا بمبئی خرید لوں گا 1 پیسے میں. اور آج فقیر کو 10 پیسے دو تو وہ آپ کو واپس کرے گا، یہ خود فقیر معلوم پڑتا ہے. آج بھاؤ نہیں پیسے کا، اس زمانے میں بھاؤ تھا. وہ 1 پیسے میں کھیل تماشا دکھاتا تھا. اسکول کے سامنے کھڑے رہتے تھے ڈبے والے. وہ تو وہ کیا کرے، سوراخ بنائے تھے اس نے 5-7 جیسے بھی ڈبا ہو ویسے سوراخ، اور وہ بچوں کو بٹھا لیتا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیتا. پھر وہ اندر سب بتلاتا، بارات جا رہی، اب لڑائی جھگڑا ہو رہا، اب یہ گرا وہ مرا، اب جنازہ جا رہا. اب بچے تعجب سے دیکھتے کہ یہ سب کیسے چل رہا. بچے نہیں دیکھتے کہ تار اوپر کے مالک کے ہاتھ میں، وہ جیسے کرتا ہے نیچے کا نظام ویسے ہی چلتا ہے. ساری کائنات کٹ پتلی ہے اور ساری کائنات کے تار اوپر والے کے قبضے میں ہے. کوئی اپنی مرضی کا مالک نہیں کہ بھائی اگر نیچے کا نظام بدلنا ہے تو اوپر والے کو بدلو، اوپر کے نظام کو بدلو. کہ بھائی آپ کے یہاں بمبئی میں کتے ہوتے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. کھانے میں ایک آدمی اگر کتے کو لکڑی سے مارے تو کتا لکڑی پکڑتا یا مارنے والی کی ٹانگ پکڑتا؟ کیوں بھائی اب کیا کہ سمجھدار کتے کیا کرتے؟ ارے بولو نا. کچھ بولتے نہیں، موقع لوگ بیٹھے سارے کے ساتھ. ارے کتا کس کی ٹانگ پکڑتا؟ لکڑی پکڑتا یا مارنے والی کی ٹانگ پکڑتا؟ ہاں، کتا بھی سمجھتا لکڑی نہیں مارتی، کون مارتا؟ یا اور مالک ہے. ایسے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتا. لکڑی حالات ہے اور آنے والی چیزیں اوپر سے آتی ہے. اگر اس کو بدلنا ہے تو اوپر کا نظام بدلو. سب اللہ کے قبضے میں، ساری دنیا کے تار اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ کے استعمال کا ضابطہ ہے. ضابطہ کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے راوی ہے، حدیث قدسی ہے، اور ہم کو مصیبت کے موقع پر یاد آتی، اس سے پہلے کبھی یاد نہیں آتی. ذرا معاملہ بگڑا، پریشانی آئی، پھر لوگ یہ حدیث کو نقل کر کے اخبارات میں دیتے ہیں. بزرگوں یہ زندگی میں لانے کی چیزیں ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک و ملک الملوک قلوب الملوک بیدی ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکهم بالرأفة والرحمة ان العباد اذا عصونی حولت قلوب ملوکهم بالسخط والنقمة فسامهم سوء العذاب فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا انفسكم بالذكر والتضرع كيأتيكم ملوككم او كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی اتنی حدیث ہے.
سارا نچوڑ آ گیا زندگی کے بننے اور بگڑنے کا، سارا ضابطہ اس کے اندر ہے۔ فرماتے اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے انا اللہ، میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، کہ بھائی زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ سب کٹ پتلیاں ہیں، سب اس کے تابع، کوئی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لفظ اللہ کے معنی خود مختار، اپنی مرضی کا مالک، کوئی نہیں اس کے علاوہ، سب چیزوں کا مالک ہے فرمایا۔ ساری دنیا کے انسانوں کا اور ساری دنیا کے انسانوں کے چلانے والوں کے صرف دماغ کا صرف اللہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، سب اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، وہ اکیلے سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ اور ان کے استعمال کا ضابطہ کیا ہے؟ فرماتے بندے جب میری مان کے چلتے، اطاعت کے ساتھ چلتے، تو میں دنیا کے حاکموں کے دل و دماغ پر عدل و انصاف کو بھرتا ہوں۔ وہ لوگوں کی بھلائی چاہتے، خیر چاہتے، اپنی خیر نہیں چاہتے، اپنی بھلائی نہیں چاہتے، وہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہتے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے نزدیک معمولی بات ہے، لیکن بزرگوں زندگی گزارنے کے اعتبار سے نمونے کی چیز ہے۔ خلیفہ وقت ہے، بیوی نے کہا ہم کو حلوہ کھانے کو طبیعت ہو رہی، فرمانے لگے اللہ کی بندی اپنی آمدنی اتنی نہیں ہے، چپ ہو گئی۔ عورتوں کو عادت ہوتی پیسہ پیسہ کوڑی کوڑی بچا کر تھوڑا سا حلوہ تیار کیا، وہ آیا دسترخوان پہ، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، فرمایا کہاں سے آیا؟ ہم نے بنایا۔ کہاں سے بنایا تم نے؟ ہمیں تھوڑا پیسہ کوڑی کوڑی بچا کر، کہ اتنا ہی اور بھی ہے؟ فرمایا اور بھی کلاؤ سب، پورا حلوہ منگایا اور اٹھا کر کے بیت المال میں جمع کرا دیا، اور خزانچی سے کہا اسے بیچ کر پیسے بیت المال میں داخل کر دو، اور اتنے پیسے ہماری روزانہ کی تنخواہ میں سے کم کر دو، اس کے بغیر بھی ہماری گزر ہو سکتی ہے۔ آج کی زندگی پر نگاہ ڈال، اس زندگی پر نگاہ ڈال۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی باندھی آئی ایک زکوٰۃ کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے خادم غلام کے پاس، کہنے لگے یہ تھیلی لے اور یہ پیسے لے اور ایک اونٹنی کھول اور جا کر مچھلی خرید کے لا۔ امیر المومنین کے گھر میں بچے کی امید ہے اور ان کی طبیعت چاہیے مچھلی کھانے کی، اگر عورتوں کو من کی چاہت نہیں دی گئی تو بچہ ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت امیر المومنین کو بولنا مت، ان کا ٹھیک ہے۔ اس نے اونٹنی کھولی اور اونٹنی پر بیٹھ کے مچھلی خرید کر لا کر دے دیا، اور اونٹنی کو نہلا کر سکا کر کھڑا کر دیا۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے تو پتہ نہ چلے کہ اونٹنی کہیں گئی تھی۔ حضرت تمہارا سبزی کی اونٹنیاں دیکھنے، اس اونٹنی کے پاس سے بھی گزرے، سوکھی کھڑی تھی لیکن کان کے پیچھے پسینہ موجود تھا تھوڑا سا۔ اونٹنی کہاں گئی تھی؟ کہ لے کر گئے تھے اونٹنی کو؟ فرمایا ہاں۔ کہاں لے گئے تھے؟ کہ آپ کے گھر میں سے ایسا سا معاملہ ہوا تھا، جا مچھلی لے کر آ واپس بیت المال میں داخل کرا دے، ایسے بچے کا ضائع ہو جانا اچھا ہے بھائی؟ کوئی نمونے آپ کے پاس دنیا میں کوئی ایسے نمونے اس وقت؟ حضرت عثمان جیسے خود کی جان نہیں دی، مسلمان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو قربان کیا، دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالا۔ امام اعظم کا کارنامہ نہیں جانتے؟ پورا ملک اٹھا کے دے دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں مسلمانوں میں لڑائی نہیں چاہتا، حالانکہ تکلیف بھی اٹھائی۔ اس کے 30 سال تک کوئی مسلمانوں میں ٹکراؤ نہیں، آپس میں تیری نہیں، کئی جھگڑے نہیں، مسلمان یکسو ہو گیا دین کے کام کے واسطے۔ 30 سال کی مدت میں جس طرح دین پھیلا صدیوں میں نہیں پھیلا۔ مسلمان خدا کا پیغام یورپ تک کے پہنچایا، بحری بیڑا اسی زمانے میں بنا ہے۔ یہ کارنامہ نہیں، آپ اس کو کارنامہ نہیں کہتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا۔ ایسے لوگ خدا لائے گا۔ ایک گورنر کی شکایت کی کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم کو گورنر سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ حج کا موسم تھا، پر میں سامنے بلا تو بات کرے۔ کسی نے کہا سامنے بلا کر بات کرو گے تو کیا بھرم باقی رہے گا گورنر کا؟ فرمایا ہم جھوٹے بھرم کے قائل ہیں، بلاؤ گورنر کو۔ رعایت سامنے شکایت کرے، اچھی بات ہے، میں شکایت کروں۔ کیا شکایت ہے گورنر سے؟
کہا روزانہ گھر سے دیر سے نکلتے ہیں. کہا جواب دو کیوں نکلتے ہو دیر سے گھر سے؟ امیر المومنین مجھ کو بیت المال سے خادم لینے کا حق ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ضرورتوں کو دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی. میری بیوی بیمار ہے، اس کو دوا تیار کر کے دیتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، اس کو بھی کھاتا ہوں، خود بھی کھلاتا ہوں، میں بھی کھاتا ہوں، ذرا دیر ہو جاتی ہے. پھر دوسری شکایت کرو کہ جمعہ کے دن دیر سے نکلتے ہیں. کیوں نکلتے ہو دیر سے؟ اور میں امیر المومنین ایک ہی جوڑا ہے، اس کو دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، نہاتا ہوں، گھر کا کام کاج کر کے ذرا دیر ہو جاتی ہے. تیسری شکایت کرو. فرمایا رات کو کسی سے ملتے نہیں ہیں. کیوں نہیں ملتے؟ امیر المومنین اللہ کی قسم کوئی اور پوچھتا تو میں نہیں کہتا، میں نے دن رات تقسیم کر رکھے، دن مخلوق کا اور رات اللہ کی. اور کیا اعتراض ہے؟ بولے یہ ان کو دورے پڑتے مرغی کے، ہم نے کہا علاج کراؤ، بیت المال سے پیسے لو، ہمارے پاس سے پیسے لو، اور یہ نہیں کراتے ہیں. کیوں نہیں علاج کراتے؟ امیر المومنین مرغی کچھ نہیں. میں ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی بات ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھا، جو دشمن ان کو نیزوں سے چھید رہے تھے. اس کا خیال آتی مجھے کب کبھی آ جاتی ہے. فرمایا جاؤ قدر کر لو، ایک وقت آئے گا تمہارے حاکم تمہاری جان مال عزت آبرو سب لوٹیں گے، جاؤ قدر کر لو. ایسی اعمال اچھے ہوں گے، خدا انسانوں کو اچھا لائے گا. خدا کا ایک ضابطہ ہے اور قیامت تک ضابطے میں تبدیلی نہیں آتی. اچھے لوگوں پر خدا غلط کو نہیں لاتا اور غلط لوگوں پر خدا اچھوں کو نہیں لاتا. ہمارے اندر اطاعت ہے، دوسروں کو بولنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹول لے، ہر آدمی اپنے بارے میں بہترین چیزیں. اور فرمایا جب میری نافرمانی کریں گے پھر میں ظالم کو لا کر کے مسلط کر دیتا ہوں، جو تمہیں دردناک عذاب چکھائیں گے. فرمایا اس میں تم مشغول مت ہو، شکایت مت کرو، یہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا. تم مجھ سے معاملہ کرو، تم اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے عاجزی کرو. میں اکیلا ساری دنیا کا مالک ہوں اور میں سب دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اکیلا کافی ہوں. تم کو لگنے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا کافی ہوں. تم ٹھیک ہو جاؤ، میں سب ٹھیک کر لوں گا. اور میں یہ ضابطہ تھا اللہ کے لینے کا، عزت کا، نفع کا، نقصان کا اور ذلتوں کا ایک ضابطہ تھا اللہ کا. وہ اللہ اتنی بڑی قدرت و طاقت والے، اکیلے مالک ہے ساری کائنات، ان کے معاملات میں کسی کو دخل نہیں. وہ ساری چیزوں کے اکیلے مالک ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں. فرمایا اگر دو ہوتے تو دنیا کا نظام درم برم ہوتا. ایک کہتا پانی برساؤ، ایک کہتا مت برساؤ، ایک کہتا ہوا چلاؤ، دوسرا کہتا مت چلاؤ، ایک کہتا سورج نکالو، دوسرا کہتا مت نکالو. ہوتا نہیں ہوتا. یہ انسان کا کیا اعتماد؟ انسان قابل اعتماد نہیں. اس کو ٹوپی بدلنے میں کتنی دیر لگتی، ادھر ٹکٹ نہیں ملا تو ادھر گھستا، ادھر ٹکٹ نہیں ملے تو ادھر گھستا، ادھر عہدہ نہیں ملا تو ادھر گھستا، ادھر عہدہ نہیں ملا تو ادھر گھستا، یہاں کھانے کو نہیں ملا وہاں گھستا، وہاں کھانے کو نہیں ملا تو یہاں گھستا. اس کو وفاداری بدلنے میں کتنی دیر لگتی؟ اگر دو خدا ہوتے دنیا میں تو اس کی وفاداری بدلنے میں کتنی دیر لگتی؟ اگر اس کی مرضی کے واقف نہ ہوا، اس خدا کو چھوڑ کر اس کو مانا اور تھوڑے دن تک اس کا معاملہ چلا، پھر معاملہ بگڑا تو ادھر گھس گیا جا کر. گنگا گیا گنگا دار، جمنا گیا جمنا دار. پھر ایسا ہوتا ہی اگر دو خدا ہوتے. خود اللہ فرماتے اگر دو ہوتے دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا نہیں. ایک قاضی صاحب کے گھر میں چور گھسا، کیا ہوا؟ ارے بولو نا. ہاں چور گھسا. اتنے میں قاضی صاحب آئے، چھپ گیا مکان کے کونے میں، چور چھپ گیا. قاضی صاحب اوپر جانے لگے. نیچے دو پیٹیاں تھی، ایک اوپر ایک نیچے. نیچے والی نے کہا کائے کو جاتے اوپر، یہی رہ جاؤ نا آج کی رات. کہ نہیں اللہ کی بندی، انصاف کرنا چاہیے، برابر برابر، ایک دن ادھر ایک دن ادھر. ایک دن رہ جانے میں کیا ہے؟ اس نے ٹانگ پکڑ لی. اوپر والی کو پتہ چلا، اس نے بال پکڑ لیا اوپر. نیچے والی نیچے کھینچتی اور اوپر والی اوپر. پوری رات ایسی گزر گئی. چور چوری کرنا بھول گیا، پکڑا گیا. صبح پکڑا گیا تو قاضی صاحب کی عدالت میں آیا. کیوں آیا تھا؟ حضور چوری کرنے. کیوں نہیں کیا؟ کیا کرتا؟ بولے رات بھر دیکھ رہا تھا، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر. تو دیکھ رہا تھا؟ بولے ہاں میں دیکھ رہا تھا، چوری کرنا بھول گیا. بولے میں. بولے جاؤ اس کے 2 نکاح کر کے دو. بولے حضور پھانسی دے دو، اتنی بڑی سزا مت کرنے.
بتاؤ، دو بیویوں میں قاضی کا یہ حشر اور دو خدا کے درمیان تمہارا میرا کیا حشر ہوتا؟ وہ اپنی طرف کھینچتا، وہ اپنی طرف کھینچتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. پتہ چلتا کائنات کا ایک مالک ہے. کون مالک ہے؟ ہاں. اور دنیا کے آنے کا نظام بھی ایک ہے اور جانے کا نظام بھی ایک ہے. کہ بھائی آتا کہاں سے؟ آسمان سے ٹپکتا ماں کے پیٹ سے، اور جاتا کہاں؟ قبر کے پیٹ سے. بھی آنے کا ضابطہ بھی ایک اور جانے کا بھی ایک. کہ یہ نہیں کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے. یہ دل کا بھی جاننا ہے اور روزی کا بھی مالک ہے. اسی کے قبضے میں روزی. نہ عقلمندی پر روزی، نہ بے وقوفی پر روزی، نہ ڈگری پر روزی. روزی اللہ کے قبضے کی ہے اور زمین پر نہیں، آسمانوں میں. اور پھر السماء رزقکم وما توعدون. اس روزی کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، وہ آسمانوں میں، زمین میں نہیں ہے. اگر عقلمندی پر روزی ہوتی تو بے وقوف بھوکے مرتے. کہ وہ سب لوگ ڈگری ہے کیا؟ ہم لوگ ایک مرتبہ گشت کر دیں. ایک نوجوان آواز لگا رہا تھا 2 روپے کلو آلو، 2 روپے کلو آلو، 1 روپے کلو پیاز، 8 کلو ٹماٹر. اور شیر بولنے لگا مولانا جانتے ہو یہ نوکر کون ہے؟ میں نے یار تمہارا نوکر ہے. بولے یہ بی کام ہے. کون ہے؟ بی کام. ڈگری اس کی بی کام کی ہے، ایم کام کی ہے. لیکن میں تمہارے یہاں کام کیوں کر رہا؟ بولے بے کام ہے بیچارہ. سیٹ انگوٹھا بہادر سیٹ ہے اور ایم کام بی کام بیچارہ نوکر ہے انگوٹھا بہادر کے پاس. ڈگری پر روزی ہوتی تو سیٹ یہ ہوتا، وہ نہیں ہوتا. پتا چلتا ڈگری پر روزی نہیں، روزی تو اللہ کے قبضے کی ہے. روزی کا مالک صرف اللہ ہے. یقین بندہ نکال جائے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ روزی کا مالک دوسرا نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ اللہ غریبوں کو بھول جائے اور مالداروں کو دے دے. ناممکن بات ہے. ہارون الرشید بادشاہ تھا، جا رہا تھا حج کو قافلے کے ساتھ، باورچی بھی اور خادم بھی اور یہ بھی وہ بھی. ایک بزرگ تھے بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک طرف کونے میں، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، مجذوب الحال تھے. کبھی ننگ دھڑنگ بھی رہتے تھے. کسی ایک نے پکڑا ہے بہلول، تم کو عقل وقل ہے کہ نہیں؟ شرم نہیں آتی تم کو ننگے رہتے ہو؟ تو پھر کیا کرو؟ لنگی پہنو. لاؤ لنگی لی ہاتھ میں. کہنے کہ دیکھو لنگی لینے کے بعد کبھی کرتے کا مطالبہ مت کرنا کہ کرتا بھی پہنو لنگی کے ساتھ. بولے یہ تو ضروری، خالی لنگی کیا اچھی لگے گی، کرتا بھی پہننا چاہیے. بولے ٹھیک ہے کرتے کے ساتھ بھی رہو، کوئی مطالبہ تو نہیں کرو گے. بولے دھونا دھانا بھی چاہیے کبھی کبھی. بولے دھونے کے لیے چادر ہونا چاہیے. بولے وہ بھی چاہیے. چادر تو کندھے پر رکھ کر نہیں پھروں گا، چادر رکھنے کو جگہ چاہیے. بولے یہ بھی ضروری ہے. اور چادر رکھوں گا بولے صندوق میں، اور صندوق رہے گی کہاں؟ سر پہ رکھ کر ہی پھروں گا. بولے کمرہ، اور کمرہ لے لیا تو تم تو کمرے والی کا تو مطالبہ نہیں کرو گے نا. یہ بولے وہ بھی آ جائے تو اچھا ہے. اچھا بولے اب کمرے والی آ گئی پھر تو ننا 71 کا ماڈل، 72 کا ماڈل، 73 کا ماڈل، ننا منا ٹنا چنا پھر لائن لگے گی سب کی. بولے حضرت یہ بھی ضروری ہے. بولے پہلے میرے کو اکیلی فکر تھی، اب سب کی فکر کون کرے گا؟ دیکھتی نہیں لنگی کی. بولے لنگی چھوڑ کے بھاگ گئے. ایک لنگی کے پیچھے اتنے بخشڑے. مجذوب اس وقت ذرا ہوش میں تھے. او ہارون ہارون. ہارون نے پوچھا تھے لوگ فوجی حیران، امیر المومنین نہیں کہتا، ہارون ہارون کون کہہ رہا؟ لبیک. دیندار بادشاہ لبیک. بولو لبیک حاضر ہوں. کیا بات ہے؟ کہا میں نے عبداللہ ابن عامر کی روایت سنی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا عام انسانوں کی طرح. تو کیسا بادشاہ ہے؟ ارے آقا کے دربار میں غلام بن کے جانا تو آقا بن کے جانا، شان و شوکت سے جانا. کہا اور کچھ نصیحت کرو. کدی سیدنا ابوبکر صدیق کی جگہ پر بیٹھا ہے، حضرت عمر کی جگہ پر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر بیٹھا ہے. لوگ اس سے ایسی خوبیوں کی امید تجھ سے کرتے ہیں. اور کچھ کہو، نصیحت کرتے رہے. کہیں گے اچھا لا کے 10,000 روپے دے دو بولوں کو. بولے نہیں چاہیے میرے کو، میرے تو یہ 10,000. پھر ایسا کرو میں جب تک رہوں میرے یہاں 3 ٹائم روٹی کھانے کے لیے آ جایا کرو. آسمان کی طرف منڈی اٹھا کر کے کہا ہارون اللہ نے تیرے کو بھی پیدا کیا میرے کو بھی پیدا کیا. ہو نہیں سکتا خدا کی قسم خدا تجھ بادشاہ کو یاد رکھے اور غریب کو بھول جائے. خدا
ایک معمولی حقیقی مخلوق کو بھی پیدا کرتا ہے اور اس کا روزی کا بھی ذمہ دار اللہ ہے. کیڑے مکوڑے کتنی مخلوق ہے, سب کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. پتھر پھوڑو نا بعد مرتبہ اندر سے مینڈک نکلتا, ترو تازہ مینڈک, بالکل ترو تازہ. پانی وہاں کہاں سے آتا ہے؟ روزی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ پالنے میں پانی کی روزی کے محتاج ہے ہی نہیں. کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی پہنچتی کیا؟ پانی پہنچتا ہے نہیں, دودھ کچھ بھی نہیں. لیکن ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش بھی اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. روزی کا مالک وہ ہے. یقین بن جائے گا اللہ روزی کا مالک ہے. خدا کی قسم یہ مسلمان جھوٹ سے نہیں کھائے گا, سود سے نہیں کھائے گا, حرام سے نہیں کھائے گا, ناحق کا مال نہیں کھائے گا, یتیم بیواؤں کا مال نہیں کھائے گا, مسجد مدرسے کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا, باپ کے مر جانے کے بعد بھائی بہنوں کا حق نہیں کھائے گا. نہیں بھائی, اللہ میرے روزی کا مالک ہے, میں اپنی روزی کو گندا کیوں کروں؟ آسمان والا روزی گندی نہیں اتارتا, لینے والے کے برتن گندے ہوتے ہیں. برتن صاف رکھو, روزی صحیح ملے گی. باپ مر جانے کے بعد کسی کا حق کب آئے گا؟ ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے بزرگوں؟ حرام کھانے کا معاشرہ ہے. باپ مر جانے کے بعد بھائی بہنوں کو حق نہیں دیتا, جس کے قبضے میں آتا وہ قبضہ کر لیتا ہے. ارے دنیا بے بس ہے, اوپر والا بے بس نہیں ہے. تھوڑی دن تک مزے کر لے گا اور بعد میں حشر کیا ہوگا؟ اس کے پاس جانا نہیں ہے, اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا, زندگی کا حساب نہیں دینا ہے. یہ حق ہے. حق تو معاف نہیں ہوتا بزرگوں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یقین ہوگا تو یہ کرے گا کہ بھائی پرورش کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. روزی کا مالک اللہ ہے, جس کا حق اسے دو. ڈنڈی نہیں مارے گا ڈاک تولنے کے ڈنڈی. دودھ میں پانی نہیں ملائے گا, گھی میں چربی نہیں ملائے گا, نقلی انگلشن نہیں بیچے گا, دھوکہ نہیں دے گا, کسائی مرچی گوشت پر پانی نہیں مارے گا, باغبان مرچی پر پانی نہیں مارے گا. ہر چیز اچھی ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب چیزوں میں ملاوٹ آئے گی اللہ دل کی بیماریوں کے دروازے کھول دے گا. بہت چیتا بھگتنا ہے. کس کا گناہ ہے, کس کا قصور ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے. ہم جو کچھ بھگت رہے وہ ہمارے گناہوں کی پاداش ہے. اعمالکم اموالکم. ہم اچھے ہو جائیں سب چیز اچھی ہو جائے گی. یقین اندر کا بن جائے, اور یقین تبدیلی لاتا ہے. کہ بھائی جیب میں پیسے ہو تو تبدیلی نہیں آتی کیا؟ کیسے کرتا ہے, جیب میں پیسے آ جائے گا. ہمارے پولیس والا تھا بیچارہ, جماعت کو دیکھا تو سائیکل سے اتر جاتا تھا. کہاں جائے گی؟ بولے فلانی مسجد, سامان رکھو میری گاڑی پر, چھوڑ کے آ جاتا, دعا کرو. ہاں بولے میرے لیے. پھر حوالدار بنا. کیا بنا؟ اب سائیکل پر بیٹھے بیٹھے السلام علیکم السلام علیکم, نیچے نہیں اترتا تھا. اب بنا انسپیکٹر, ٹر بنا آگے. کیا بنا؟ ٹر. موٹر سائیکل ملی, کیپ ملا, 3 فیتے ملے. ہم لوگ اربوں کی جماعت لے جا رہے تھے, ایک محلے سے دوسرے محلے. میں آگے آگے تھا, جماعت پیچھے تھی. تو موٹر سائیکل پر بازو میں گیا, سلام علام کچھ نہیں. میں نے وہ کون ہے؟ ارے بھائی صاحب وہ ملا جی ٹھہرو السلام علیکم. ارے بولے میں نے دیکھا نہیں. میں نے چوہے کے بچے تھے کہ نہیں دیکھ رہے. آدمی چوہے دکھے نہیں, اتنے لمبے چوڑے. کب تک تو نہیں دیکھے گا یہ عہدہ, کب تک نہیں دکھائے گا؟ کتنے دن کا مہمان ہے؟ تھوڑے دن کا. تو عہدہ آدمی کا مزاج بدل دیتا ہے. بدلتا نہیں بدلتا. یہ میں پیسے ہو تو دیکھو, یہ کوکنی کما کر آتا ہے باہر سے. جب مال کا گٹھا لاتا نا تو شروع میں جب نیا نیا آتا تو کسی کو سلام بھی نہیں کرتا, پاس سے جائے گا ایسا دیکھ کے جاتا. اور جب پیسہ ختم ہو جاتا واپسی بھی جانے کے ٹائم میں سب کو سلام کرتا, السلام علیکم السلام علیکم. کیوں؟ اب مال چاہیے نا ادھار, تب جائے گا باہر سے, تو کیسے جائے گا؟ ایسا مزاج ہوتا ہے اس کا. اور پیسہ آ جائے تو وہ کیا بولے گا؟ سلام کریں. ایک آدمی نے بولا مجھے تم سلام نہیں کرتے. میں نے کہا تو کر بابا, میں نہیں کرتا, تو کر کم سے کم. یہ حال ہے. چیزیں آئے تو مزاج بدل جاتا ہے. جیب میں پیسے رہے تو بھی مزاج بدلتا ہے. اچھے کپڑے پہنا تو بھی مزاج بدلتا ہے. موٹر سائیکل پر بیٹھا تو بھی مزاج بدلتا. سیدھا نہیں بیٹھتا, ٹیڑھا بیٹھتا ہے. جو موٹر سائیکل پر کیسے بیٹھتا؟ ٹیڑھا. اور موٹر میں آپ دیکھو جگہ بھی رہے گی تو تب تو ذرا ٹیڑھا ہی بیٹھتا ہے, ایسا بیٹھے, سیدھا نہیں بیٹھتا. موٹر میں بھی ٹیڑھا بیٹھتا.
کتا دیکھا کبھی اپنی موٹر میں بیٹھے ہوئے، کم وقت وہ بھی نیچے نہیں بیٹھا، وہ بھی کھڑا بیٹھتا کہ میرا بھی بھاؤ ہے کچھ. ہاں اچھے کپڑے ہو تو کیا کرتا. ہمارے استاد تھے بمبئی میں، ہمارے بیچارے ابھی عمر زیادہ ہو گئی، ان کے بعد ایک نوجوان قرآن شریف پڑھنے آتا تھا. اس کو بولنے لگے ارے بیٹے تو کیا کرتا ہے، تیرا دھندا کیا ہے؟ بولے حضرت کچھ مت پوچھو، میرا دھندا کیا ہے، میں کیا، میرا نام یہ بھی مت پوچھو، میں جہاں رہتا ہوں وہ بھی مت پوچھو. نہیں بولے تو شاگرد ہے، تیرے پوچھیں گے کبھی تو بیمار ہو جائے گا، تیرے کو دیکھنے آئیں گے. بولے میں پاکٹ مار ہوں. کون؟ ارے بولو نا، یعنی درزی نہیں. ہاں پاکٹ مار درزی سمجھیں گے، جیب کترا، جیب صاف کرنے والا. اور بمبئی کے جیب کترے مشہور ہیں کہ نہیں؟ بمبئی میں ڈھیلا بھی اٹھا تو دادا اندر سے جیب کترا نکلتا. بمبئی میں مشہور ہے. باہر کا ایک جیب کترا آیا بمبئی میں، 3 دن جیب میں مال رکھ کے گھوما ہے. تیری بمبئی کی. بولے 3 دن سے گھوم رہا ہوں، بولے کسی نے میرے جیب کا مال نہیں اڑایا. کیا ہے بمبئی؟ ایک دادا کھڑا تھا بمبئی کا، جیب کترا وہ بھی تھا پرانا کھڑوس. کہنے کے جا بیٹے جا اپنا کام کر. 3 دفعہ مال نکال کر واپس رکھا ہوں جیب میں. ہاں نقلی نوٹ رکھ کر پھرتا کیا تو؟ میرے پاس کچھ مہمان آئے، میں یہاں بمبئی میں تھا اس زمانے میں، کچھ مہمان آئے، بولے ہم کو کپڑا لینا. میں نے کہا چلو منگل داس مارکیٹ بمبئی کراپور مارکیٹ آئے. اس نے یہاں پارکر فاؤنٹین پین رکھا تھا. میں نے کہا رکھ دو اندر. نہیں جی، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا گا، فکر مت کرو. وہ آدمی نے کب اڑایا پھر سامنے سے آیا. بولے بھائی صاحب لوگ ہیں؟ بولے میرے پاس ہے، میرے کو ضرورت نہیں. وہ لے کر گیا تو دیکھا تو فاؤنٹین پین کا ہے. نہیں بولے حضرت میرے دھندے کی بات ہے. ارے بولے تیرے دھندے سے ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو تھوڑی دھندا کرنا ہے. سچی بتلا، لوگوں کی جیب میں مال پانی ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے تیرے کو؟ بولے صاحب بات یہ ہے، ہم شام ہو جاتی ہے جا کے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم جانے والوں کی شکل لباس نہیں دیکھتے، ہم اس کی چال دیکھتے. کیا دیکھتے ہیں؟ چال. اگر اس کے پیر سے مٹی اٹھتی ہے ہم سمجھتے ہیں جیب بھاری ہے اس کی، ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. اور کتنا ہی جنٹل مین ہو، لیکن اگر اس کے پیر سے مٹی نہیں اٹھتی تو مطلب پکڑے جانے تو جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے. مال اکڑ لاتا ہے. کیا لاتا ہے؟ مال. سواری. حضرت عمر کا واقعہ نہیں، فلسطین کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کامل المومنین. بات یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے علماء آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیبل لگے ہوئے کپڑے ہیں، اونٹ کی سواری ہے، غلام کا نمبر ہے. امیر المومنین ذرا اچھے کپڑے پہنو اور ذرا گھوڑے پر بیٹھو. 2 روایتیں آتی ہیں. ایک وہ کپڑے پہن کر بیٹھ گئے، دل نے کہا عمر اب تو امیر لگتا ہے. فرمایا لا میرا پھٹا پرانا کرتا، لاؤ میرا اونٹ، لاؤ میرا غلام. کلنا اعزنا اللہ بالاسلام. ہم ذلیل قوم تھی، اللہ نے ہم کو لباس سے عزت دی، ہم کو اسلام سے عزت دی. ہمیں اس اسلام میں کپڑے پہن کر اکڑ کے پھرے ہم کو عزت ملے گی. اندر گندا ہے کیسی عزت ملے گی؟ اور پھٹے پرانے حال ہے اور اندر کمال ہے، خدا عزت عطا فرمائے گا اپنی قدرت سے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے لیے رتناگری میں ہم لوگوں نے جگہ بنائی تھی ٹھہرنے کے لیے. ویسے ساتھیوں نے ایک جگہ دیکھی تھی، ریسٹ ہاؤس بک بھی کرایا تھا. میں نے کہا اتنا عالیشان حضرت پسند نہیں فرمائیں گے. پھر میں نے جگہ کا حضرت کو ٹھہرانے کی، ذرا ادھر ادھر دیکھے تو غیر مسلم کا باغیچہ نظر آیا آم کا. اور مارچ کا مہینہ آم کے تیاری کا موسم ہوتا ہے وہ، اور ہاپوس آم کا باغیچہ تھا اس کا. اور آسرا پہ وہ سب لگے تھے تار وغیرہ میں، بہت محفوظ جگہ ہے. اگر اجازت دی مجھے لگا اجازت سے میری طرف سے نہ تیرے آم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. بولے کوئی حضرت جی جتنا جاتا ہے آم جا دے دو. ساتھیوں نے حضرت کے عملے کے لیے رہنے کا انتظام کیا اور زمین سے ذرا 2-2 فٹ وہ سے پتھر کی تعمیر کر کے اسے اٹھایا تاکہ سانپ بچھو اندر نہ جائیں. اطراف میں پھر وہ کیا کہتے ہیں آپ کو نریل کے جھاپ وال لگا کر کپڑا وپڑا ڈال کے حضرت کے لیے رہنے کا انتظام کیا. اجتماع ہوا، دعا ہوئی، جماعتیں روانہ ہوئی، حضرت بھی روانہ ہوئے، سب چلے گئے. اور ساتھیوں نے جگہ اکھڑنی شروع کی، سب پردے وردے نکالے، چھاپ نکالے. جب وہ نیچے کے پتھر کھودنے کا وقت آیا تو اس نے کہا نہیں اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ ایسا ہی رہے گا اور ہمیشہ ایسا رہے گا، یہاں کچھ نہیں بنے گا. یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ آ کر کے ٹھہرا ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. عزتیں لباس سے نہیں ملتی، اندر کے صفات سے ملتی. چیزیں تو آنی جانی ہے، ارے چیزوں کی بنا پر عزت ملی، چیزیں گئی تو بھاؤ بھی گیا اس کا.
اچھے کپڑوں سے عزت ملی اور کپڑے اتر گئے تو کیا بھاؤ ہے؟ کچھ بھی نہیں. موٹر سے عزت ملی، موٹر ہے تو اس کا کیا بھاؤ؟ عہدہ ملا، عہدے پر عزت ملی تو عہدہ مل جانے کے بعد اس کا کیا بھاؤ باقی رہے گا؟ اس کی ذات کا کمال کیا، اس کی ذات کی خوبی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو، جس اعمال کو لے کر آئے وہ ذاتی کمال کا نام ہے، چاہے ہر جو پرانے حال ہو. آج میں ذاتی خوبی آتی ہے، اس سے ذاتی کمال آتا ہے، اوپر سے کمال نہیں آتا. چیزیں ہیں تو بھاؤ ہے اور چیزیں نہیں تو بھاؤ نہیں.